آج آپ کو میں اپنی لو اسٹوری سناتی ہوں کہ میری لو اسٹوری کا اسٹارٹ کیسے ہوا، کون تھا کون نہیں، کیا ہوا کیا نہیں، آگے کیا ہوگا، سب میں آپ کو بتانے والی ہوں آج کی اسٹوری میں۔ شروعات یوں ہوئی کہ ہم ایک کوچنگ میں پڑھا کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے، لائف اچھی گزر رہی تھی، دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، لائف بہت اسموتھلی گزر رہی تھی، بہت اچھی گزر رہی تھی، ہلا گلا، تفریح، سیر و تفریح سب چل رہا تھا، آؤٹنگ، کبھی ڈنر پہ، کبھی لنچ پہ، کبھی کھانے پر، سب کچھ چل رہا تھا۔ ایک بار اچانک اس لڑکے نے مجھے پرپوز کر دیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کیا واقعی ایسا ہے کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت پیاری ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس ٹائم میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میرے لیے بالکل نیا نیا تھا، اس سے پہلے بھی میں ایک لو کر چکی تھی لیکن میرا لو ناکام رہا، تو اس کے بعد میں کافی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ دوبارہ عشق نہیں کروں گی، لیکن پھر میں سوچنے لگی اس بارے میں۔ وہ لڑکا روز مجھے پرپوز کرتا، تقریباً ہر روز، اور مجھے کہتا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم رہتی تھی، ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کہ یہ پہلے والے کی طرح دھوکہ تو نہیں دے گا، کہ یہ چیٹ تو نہیں کرے گا۔ لیکن پھر جب وقت گزرتا گیا تو پھر میں نے اسے کہہ دیا، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دو، تھوڑا ٹائم دو، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم کچھ وقت لے لو، اس کے بعد مجھے لازمی بتانا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے، پروپوزل ایکسیپٹ کر لو، تمہارے دل میں محبت پیدا کرنا میرا کام ہے۔ اس لڑکے نے مجھے یہ کہا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں سوچتی ہوں اس بارے میں۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر میں نے اسے پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا، اسے ہاں بول دی میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر یہی چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ کروں تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اسے کلیئرلی بول دیا تھا کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تم سے محبت ہے کہ نہیں ہے، میں نے صرف تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے دل میں محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے اور محنت میرا کام ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ہم لوگ باتیں کرتے رہے، دن رات ہماری باتیں ہوتی، صبح سے لے کے رات تک ہم لوگ باتیں کرتے رہتے، ہر وقت ہماری باتیں ہوتی، صبح شام رات دوپہر، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ویڈیو کال پہ بات ہوتی، آڈیو کال پہ بات ہوتی، میسیجز پہ بات ہونے لگی، بہت لمبی لمبی باتیں ہونے لگی۔ انفیکٹ جب کوئی ایونٹ آتا یا نہیں بھی آتا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو گفٹ ضرور دیا کرتے تھے، وہ مجھے دیتا، میں اسے دیتی۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کی جگہ بنتی چلی گئی اور بہت زیادہ اس کی جگہ بن چکی تھی میرے دل میں۔ ایک بار یوں ہوا کہ ہماری کسی بات پہ، چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی، لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن روٹھنا وہ بھی نہیں چاہتا تھا، روٹھنا میں بھی نہیں چاہتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا تھا، لیکن لڑائی بہت بڑھ چکی تھی، ہم دونوں بہت ناراض تھے ایک دوسرے سے، بہت ناراض تھے۔ تقریباً یہ 3-4 مہینے کی ناراضگی چلی اور بہت لمبی ناراضگی چلتی چلی گئی۔ وہ بدلتا رہا، میں مناتی رہی۔ بالآخر یوں ہوا کہ وہ بہت بدل چکا تھا اور میں بہت رو کے تھک چکی تھی، اسے منا کے تھک چکی تھی، لیکن افسوس وہ نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں، اب نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اچھا ایک چیز بتاتی چلوں کہ بہت سے لانگ ٹائم کے ریلیشن میں ہمارے ساتھ بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ کھڑے تھے، جس طریقے سے وہ میرے ساتھ سائے کی طرح کھڑا تھا، اس طریقے سے میں اس کے ساتھ سائے کی طرح کھڑی تھی، ہم دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، نہ اچھے وقت میں نہ برے وقت میں، اس کا اچھا وقت ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہوتی، اس کا برا وقت ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہوتی، اس کی ہر اچھائی کو سیلیبریٹ کرتے ہم دونوں مل کر۔
میری ہر اچھائی کو سیلیبریٹ کرتے ہم دونوں مل کر، اور برائی میں دونوں روتے بیٹھ کے ساتھ۔ بہت محبت ہو چکی تھی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے۔ کہا جائے کہ عشق ہو گیا تھا تو منع نہیں ہوگا اس بات سے کہ واقعی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے عشق ہو گیا تھا۔ عشق بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور بات شادی تک پہنچ گئی تھی۔ خیر اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہوئی ہماری، اور یہ لڑائی اتنی لمبی چلتی چلی گئی، اتنی لمبی چلتی چلی گئی کہ 3-4 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہو گیا۔ وہ روٹھتا رہا، لڑتا رہا، میں مناتی رہی، میں گرتی رہی، میں گرتی رہی، میں گرتی رہی، اسے مناتی رہی، مناتی رہی، مناتی رہی، بچھتی چلی گئی، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کسی قیمت پہ نہیں مانتا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کہا جب یہ بندہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے اب، پہلے کیا کرتا تھا، پہلے کی بات اور تھی، اب تو نہیں کرتا نا، تو اب اسے شادی کرنے کا کیا فائدہ۔ میں نے اپنا دل بدل دیا، اپنا ارادہ بدل دیا، اپنا دماغ بدل دیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اسے محبت اور مزید نہیں کر سکتی، میں اس کے ساتھ اور ریلیشن میں نہیں رہ سکتی، میں اس کے ساتھ زندگی اور نہیں گزار سکتی۔ پھر میں نے یوں فیصلہ کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر کسی اور لڑکے سے بات شروع کری تاکہ میں سیٹ ہو جاؤں، اس کا دکھ، اس کی تکلیف چھوڑنے کی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں نے ایک دوست بنا لیا، بہت اچھا دوست۔ وہ دوست میری لائف میں آیا، اس نے مجھے سمجھایا، اور ہماری باتیں ہوتی رہی، ہوتی رہی، ہوتی رہی، ہوتی رہی، ہوتی رہی۔ باتیں جب ہوتی گئی تو ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میری نیچر ہی کچھ ایسی ہے کہ میں ہر کسی سے دوستی بہت جلدی کر لیتی ہوں، ہر کسی میں گل مل بہت جلدی جاتی ہوں۔ مجھے ایٹیٹیوڈ والے بندے ہرگز نہیں پسند تھے، اور پہلے والے بندہ جو میرا تھا اس کے اندر ایٹیٹیوڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اس کا نام مینشن نہیں کروں گی بس، لیکن بتاتی چلوں کہ مجھے اس سے محبت تھی، محبت تھی، محبت تھی، مگر اب شاید نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ساتھ گزارنے کے بعد، ایک لمبے عرصے ساتھ گزارنے کے بعد ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا، کہ بندہ جب چھوڑ کے جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یار نہیں، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسی فیلنگ موجود ہے میرے دل میں، لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے محبت موجود نہیں ہے، اور شاید ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جتنا ستایا اس نے مجھے ہے، جتنی تکلیف پہنچائی ہے، مانا 3-4 منتھ میں ہی اس نے وہ تکلیف پہنچائی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچائی، لیکن پہنچائی تو ہے نا۔ خیر وقت اب بدل گیا ہے، بہت بدل گیا ہے وقت، زندگی کافی آگے بڑھ چکی ہے، زندگی میں چیزیں بہت بدل چکی ہیں، سب کچھ بہت بدل چکا ہے۔ پہلے کی بات اور تھی اور اب کی بات اور ہے۔ اب وہ آتا ہے میرے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیا ہم پہلے کی طرح نہیں رہ سکتے؟ لیکن میں سوچنے پہ مجبور ہوں۔ میں نے کہا جو محبت اتنی کیا کرتا تھا، مجھ سے عشق کے دعوے کیا کرتا تھا، وہ ذرا سی غلطی پر 3-4 مہینے کے لیے بدل گیا، تو نہ جانے آگے جا کے تو وہ کچھ بھی بدل سکتا ہے، کیسے بھی بدل سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں ایسے لڑکے پہ اعتبار کیسے کر لوں؟ 3 سے 4 سالوں میں ہمارے درمیان چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہی تھیں، لیکن اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی کہ بعد 3-4 مہینوں تک ناراضگی پہنچ جائے اور علیحدگی تک پہنچ جائے۔ ہمارے 2-3 دفعہ بریک اپ ہو چکا، لیکن پھر بھی ہم بات کرتے تھے، کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہم بات کیا کرتے تھے۔ لیکن میں چاہتی تو اسے چھوڑ دیتی، لیکن مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ محبت ختم بھی ہو جائے نا، لیکن عادت ختم نہیں ہو تو انسان تڑپتا رہتا ہے سارا وقت، ساری عمر۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے مجھ سے مطلب تھا کہ نہیں مجھے اس کا معلوم نہیں۔ خیر یہ تھی میری لو اسٹوری، جو آج بھی کنٹینیو ہے۔ باقی شادی کے بعد یا شادی سے پہلے اگر سب ختم ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ ٹیک کیئر۔